بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و ابناؤہ المعصومون حجج اللہ و اولیاء اللہ۔ امیر مؤمنین علی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ آج ہم مولا علی علیہ السلام کی ایک ایسی فضیلت کہ جو آپ کی ولایت اور وصایت کو بھی ثابت کرتی ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسے نوادر المعجزات میں لکھا گیا ہے۔ عبد الغفار بن قاسم روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی طرح سے امام باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے، اور سند کا سلسلہ امیر مؤمنین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ امیر مؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ جبرائیل آسمان سے نازل ہوا، اور ان کے ساتھ ایک جام تھا، جنت کا ایک پیالہ۔ یہ پیالہ جنت کے مختلف پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ جبرائیل نے جیسے ہی یہ جام، یہ پیالہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا تو وہ پیالہ جو ہے اس سے آواز آئی، فسبح الجام وکبر وہلل فی یدہ، کہ جام نے آپ کے ہاتھ میں تسبیح اور خدا کی کبریائی اور خدا کی تحلیل کی، خدا کی تحلیل بیان کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جام آپ کے ساتھ ایک بیٹھے ہوئے صحابی کو دیا۔ جب ان کو دیا تو جام خاموش رہا، پیالے سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ان سے لیا اور ایک دوسرے صاحب کو بھی وہی پیالہ دیا، ان کو پکڑایا، جام سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد آپ نے وہ پیالہ اس شخص سے لیا اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو وہ پیالہ عطا کیا، وہ جام عطا کیا۔ اب مثل سابق جیسے ہی وہ رسول خدا کے ہاتھ میں آیا تھا، ویسے ہی جب وہ امیر مؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا، فسبح الجام وکبر وہلل فی یدہ، کہ جام نے امیر مؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آ کر اللہ کی تسبیح کی، خدا کی کبریائی بیان کی اور خدا کی تحلیل بیان کی۔ اور اس کے ساتھ جام نے کہا، انی امرت ان لا اتکلم الا فی ید نبی او وصی نبی، کہ مجھے نبی یا نبی کے وصی کے علاوہ کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے صرف اتنی اجازت ہے کہ میں ایک نبی، جب نبی کے ہاتھ میں آؤں یا نبی کے وصی کے ہاتھ میں آؤں تو ان سے کلام کر سکوں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جام امیر مؤمنین سے لیا تو یہ جام جو ہے پھر آسمان کی طرف بلند ہوا، اور اس سے لوگوں نے فصیح عربی زبان سے، عربی زبان میں یہ آیت کو سنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کہتے ہوئے جام اڑ گیا اور اس آیت کو تمام کے تمام حاضرین نے سنا۔ ایک دوسرا مقام امیر المؤمنین، اس کی روایت ابو ہریرہ سے ہے، اور یہ بھی عیون المعجزات، نوادر المعجزات دونوں کتابوں میں یہ رقم ہے۔ ابو ہریرہ یہ نقل کرتا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نماز صبح کے بعد اپنے چہرہ مبارک کو ہماری طرف کیا اور ہمارے سے کلام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کلام فرما رہے تھے کہ ناگاہ مسجد میں ایک شخص آیا انصار سے، اور اس نے یہ شکوہ کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جماعت میں شرکت کرنے کے لیے آ رہا تھا کہ راستے میں فلان انصاری کے گھر کے سامنے سے جب میں گزرا تو اس کے کتے نے مجھے کاٹا، میری پنڈلی پہ زخم کر دیا اور میرے لباس کو پھاڑ دیا۔ رسول خدا نے اس کی بات کو سنا۔ اگلے دن پھر ایک دوسرا انصاری، اس نے بھی آ کر یہی والی بات کی، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آ رہا تھا جماعت میں شرکت کرنے کے لیے صبح کی نماز میں، یا رسول اللہ، جب میں فلان انصاری کے دروازے سے گزرا تو یا رسول اللہ اس کا کتا باہر نکلا، اس کے کتے نے مجھے کاٹا، میرے پاؤں پہ کاٹا اور میرے لباس کو پھاڑ دیا۔ یا رسول اللہ، اس نے مجھے آپ کے ساتھ نماز میں جماعت میں شرکت کرنے سے روک دیا، وہ میرے لیے مانع ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ جماعت میں شرکت نہ کر سکوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر اس انصاری کے گھر کی طرف توجہ کی۔ آپ چلے اور جب اس کے دروازے پہ پہنچے تو انس بن مالک نے احتراماً آگے بڑھ کر اس کے دروازے کو دق الباب کیا۔ وہ جلدی سے وہ انصاری باہر نکلا، یا رسول اللہ، آپ خود آ گئے، یا رسول اللہ، پیغام بھیج دیا ہوتا میں آپ کی خدمت میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا، تیرا کتا جو ہے وہ لوگوں کو کاٹتا ہے، اور جب کوئی کتا لوگوں کو کاٹنا شروع کر دے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے۔ اب اپنے کتے کو لے کر آؤ۔ یہ جلدی سے گیا، رسی کے ساتھ اپنے کتے کو باندھا اور اسے گھسیٹ کر دروازے پہ لے کر آیا۔ جب اس کے کتے نے رسول خدا کی طرف دیکھا، کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کو کون سی چیز میرے پاس ہمارے دروازے پہ لے آئی؟ یا رسول اللہ، آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ تو نے یہ بات کی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے اس کتے نے کہا، یا رسول اللہ، یہ فلان اور فلان جو ہیں یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں علی کی دشمنی موجود ہے، یہ ناصبی ہیں۔ یا رسول اللہ، اگر ان کے دلوں میں علی کی محبت ہوتی تو میں کبھی بھی ان کو نہ کاٹتا، میں کبھی بھی ان کو نہ کاٹتا اور کبھی بھی ان کو نقصان نہ پہنچاتا۔ اب جب رسول خدا نے یہ بات سنی تو اس کے مالک کو خیر کی ہدایت کی، خیر کی تلقین کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ مسجد کی طرف آ گئے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ